زراعت میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. موسم بہار کی آمد ہے. گلگت بلتستان میں جو ہے ٹورسٹ سیزن شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں کے ٹور آپریٹرز میں پریشانی ہے کہ گورنمنٹ نے یکایک ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے فیسیں بڑھا دی ہیں، اور اب غیر ملکی سیاح جو ہے ان کے جو آمد ہوتی ہے اس میں نمایاں کمی ہو رہی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم گلگت بلتستان جائیں گے، وہاں کے خوبصورت مقامات بھی دیکھیں گے اور ٹورزم کی بھی بات کریں گے. لیکن پہلے حصے میں بات ہمارے معدنی وسائل کی. آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں 2 روز کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے. 300 غیر ملکی ڈیلیگیٹس وہاں پر آئے، امریکہ سے، چین سے، یورپ سے، عرب ملکوں سے. پرائم منسٹر نے بات کی کہ ہمارے ہاں $1 ٹریلین منرل ریسورسز جو ہیں وہ ہم تیار ہیں کہ لوگ آئیں، ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں. آرمی چیف وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں ہم انشور کریں گے کہ آپ کا تحفظ یقینی بنایا جائے. بلوچستان کا بار بار ذکر سامنے آیا، وہاں پہ کاپر گولڈ کی جو کانیں ہیں، جو خزانہ ہے، اسے نکالنے کی بات کی گئی. ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے پریزنٹیشنز دیں کہ کتنی یہاں پہ منرل ویلتھ ہے اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹر کیا رول پلے کر سکتا ہے. Kudik is a Tier 1 ore deposit in the Chagi district of Baluchistan. We are a joint venture project between Barrick, the government of Baluchistan, and the government of Pakistan. In the 37-year life of mine for the project, it is projected to produce 13 million tons of copper, contributing to the critical metals required to meet the energy and technology demands of the future, as well as producing 17 million ounces of gold. Barrick, with the governments of Pakistan and the province of Balochistan, set out to reshape the Reko Diq partnership that focused on sharing the value it would create with all stakeholders. Pakistan welcomes you not just as investors, but as partners in growth. They are from Europe, they are most welcome. From United States of America, they are most welcome because I believe in my investor is my master. بہت زبردست جملہ ہے، مائی انویسٹر از مائی ماسٹر. تو وہ ایک ہمارے ایک دوسرے پولیٹیشین ہیں، وہ کہتے ہیں غلامی قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پھر تو بات بنتی ہے. پیسے کی بات آتی ہے تو وہ ایک الگ سین ہوتا ہے. تو آپ نے سنا اس میں ریکو ڈک کی بات آئی. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ریکو ڈک کے ایکس کنٹری مینیجر ہیں علی احسان. وہ ہمیں پروگرام میں بھی ان کو ہم پروگرام میں لیں گے، تھوڑا سا بات کریں گے کہ آن دا گراؤنڈ مائننگ کے کیا چیلنجز ہیں، کس طرح سے اس میں پوٹینشیل ہے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیسکس ہیں اس کی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو مائننگ کا اسکوپ ہے پاکستان میں وہ کیا ہے. تو اس کے لیے آج شام گئے، میں نے رابطہ کیا. فہد عرفان صدیقی صاحب جیولوجسٹ ہیں، مہران یونیورسٹی سندھ کی ہے، اس کے جو مائننگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہیں اس سے وابستہ ہیں. ان سے وہ کانفرنس میں شریک بھی رہے. ان سے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ پاکستان میں 1.5 سال پہلے بھی گورنمنٹ نے مائننگ پہ ایک کانفرنس کی تھی، 1.5 سال بعد اب یہ جو کانفرنس ہوئی تو اس میں عمومی طور پر کیا تاثر ابھرا کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدہ ہے اس سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں؟ پاکستان انفارچونیٹلی ویسے بھی ٹیکنالوجی کا لیٹ اڈاپٹر ہے. ہم ہمیشہ جو بھی چیزیں ہیں کافی لیگ بیہائنڈ ہو جاتے ہیں، تو مائننگ میں بھی کافی لیگنگ آ چکی تھی. لیکن یہ ایونٹ جو ابھی پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 ایونٹ ہوا ہے، یہ کمپیریٹیولی ایک لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل ضرور ہے. ہمیں بہت امید ہے اور کافی سکسیسفل کانفرنس رہی یہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون، کیونکہ اس میں جو گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ کافی رسپانسبل تھا، اور کافی جو میجر ٹیک اوے ہم کہہ سکتے ہیں اس 2 دن کی کانفرنس میں، مائننگ کی امپورٹنس کو ریکگنیشن دینا، اور اسی لیے اس ایونٹ کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا. ایک تو یہ ہے سب سے پہلے جو مائننگ کی امپورٹنس ہے وہ ریکگنائز ہو چکی ہے، اور دوسری جو میجر کی ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ انویسٹرز کو بہت کانفیڈنس دلایا گیا ہے، اور سائڈ لائنس پہ جو میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی یہ تاثر ملا کہ دے آر ویری مچ لائک کانفیڈنٹ کہ پاکستان
انویسٹیبل ہے ان مائننگ سیکٹر. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہائی لائٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ اب پاکستان جو ہے اپنے را مٹیریل را منرلس کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دے گا ان را فارمیٹ، جیسا کہ آج سے پہلے ہوتا رہا ہے. جسٹ مائن آؤٹ دا کاپر آکسائڈ 20% کا 30% کا، وہ اس کو مائن سے نکالا فار یوزنگ کروڈ میتھڈ، اور اسے پھر کسی آف ٹیکر کو دے دیا. اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو ریونیو ہے، جو رائلٹیز ہیں، وہ پاکستان کو اتنی نہیں مل پاتی تھی. ویلیو ایڈیشن پر بہت فوکس کیا گیا اس ایونٹ میں، جو ایک انڈیجنائزیشن کی طرف مائننگ کی انڈیکیٹ کرتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس کانفرنس کا. یہ سن کے مجھے خوشی ہوئی ہے نا، وہ را مٹیریل والی بات. یہ بہت بڑا کنسرن ہے یار. تو ایسی کانفرنسز میں ظاہر اس کا بنیادی مقصد ہے ایک سیکٹر کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور اس کی پوٹینشیل کی بات کرنی ہے. تو میں نے پھر فہد سے یہ بھی پوچھا کہ سائڈ لائنز پہ یا ویسے آپ کی جو گفتگو ہوئی 2 دن کے دوران، اس میں کنسرنز کیا سامنے آئے جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں؟ ریگارڈنگ کنسرنز جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جو انویسٹر ہے، فارن انویسٹر، ان کے ہمیشہ سے 2 ہی کنسرن میجر رہے ہیں. ایک سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جو سیکیورٹی سچویشنز ہے پاکستان کی، وہ کمپیریٹیولی لیس فیوریبل ہے ادر پارٹ آف دا کنٹریز کے، ادر پارٹ آف دا ورلڈ کے. تو سب سے بڑا کنسرن تو ان کا سیکیورٹی ہی ہے. دوسرا ان کی طرف سے جو مین ایشو ہوتا ہے وہ ریگولیٹری سائڈ پر ہے، کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ بیسیکلی یونیفارم نہیں ہیں اکراس دا بورڈ. تو یہ 2 ایشوز جو ہیں سالو کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسٹریس بھی دی. ایون ایک ہارمونائزیشن کے لیے منرل پالیسی بھی اسی کانفرنس میں انٹروڈیوس کی گئی، جس میں 4 صوبوں میں یونیفارم قسم کی ایک منرل پالیسی ہوگی. اچھا، تو اب ہمارے ہاں منرلس جو ہے وہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے. تو میں نے تھوڑا سا پھر فہد سے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے ہاں اگر آپ بریف سے میں پروفائل بتا دیں کہ ہمارے کن صوبوں میں کون سے ایسے منرلز ہیں جس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی فگر سنی ہے یار، مطلب یہاں اتنے ٹریلین. چنیوٹ میں سونا مل گیا تھا بہت زیادہ. ہاں 2013 میں. اوکے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کدھر گیا وہ سونا، پتہ نہیں کہاں گیا. لیکن اب وہ ایکیڈیمک ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت پوٹینشیل کہاں پر ہے. تو سنیے انہوں نے کیا کہا. جی، ریگارڈنگ دا منرل پوٹینشیل آف پاکستان، پاکستان از منرل ویلدی کنٹری، جس میں سب سے ٹاپ پر بلوچستان، کے پی، جی بی ہیں، جن میں مٹالک منرلز کافی تعداد میں موجود ہیں. بلوچستان کو تو میوزیم آف منرلز کہا جاتا ہے. وہاں کافی ویرائٹی آف دا منرلز جو ہیں ایک اچھی کوانٹٹی میں موجود ہیں، جن کے پوٹینشیل کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے. وہ انٹیپڈ ریسورسز ہیں ابھی تک. ایون دوسرے جو منرلز ہیں جو یو ایس نے کریٹیکل منرل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ ایز ویل، جس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، نیوڈینیم، ڈاسپوریم، لینتھینم، یہ سارے جو بھی، اور بیٹری منرلز، کوبالٹ، نکل، وینیڈیم، یہ سارے ان کی اکرنسز جو ہیں بلوچستان میں رپورٹڈ ہیں، کے پیز میں رپورٹڈ ہیں. لیتھیم آئی فارگاٹ اباؤٹ، جو میجر بیٹری منرل ہے. جی بی میں بھی کافی تعداد میں اس طرح کے منرلز ہمارے پاس موجود ہیں. جسٹ ایک ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان سارے ریسورسز کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ، ایک ان کو کوانٹیفائی کر کے انویسٹر کے سامنے ایک انویسٹیبل پروجیکٹ پچ کر پائیں. دس از دا نیڈ آف دا آر. ریگارڈنگ پنجاب کے پاس جو پنک سالٹ ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو کموڈٹی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. سندھ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے پاور ہاؤس آف پاکستان. جن کے پاس کوئلے کا پوٹینشیل ہے، اس کو ہم نے پراپرلی ٹیپ نہیں کیا ابھی تک، جس کو ہمیں کرنا چاہیے. اور پاکستان کے لیے ایک سستی بجلی کا راستہ کھولنا چاہیے، تاکہ نہ صرف ہمارے جو کنزیومرز ہیں، جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، ان کو بجلی سستی ملے، بلکہ ایک انڈسٹریل ریولوشن آئے پاور کی وجہ سے،
کیونکہ جب ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی, الیکٹریسٹی انرجی چارجز کم ہوں گے, تو ہماری ایکسپورٹس اور ڈومیسٹک پروڈکشن بھی جو ہے کافی بہتر ہوگی. اچھا, ان کی باتوں سے کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اور ایک تو دیکھیں وہ جو ایک تھا نا ٹریڈیشنل منرلز ہو گئے, سونا ہو گیا, کوپر ہو گیا, کول ہو گیا, وہ اپنی جگہ. انہوں نے جو ابھی ریئر ارتھس کی بات کی ہے, کرٹیکل اسٹریٹجک منرلز کی بات کی ہے, یہ انتہائی اہم ہے. کیونکہ ابھی کچھ دن قبل چین نے ایکسپورٹ پابندیاں لگا دی ہیں آن کرٹیکل ریئر ارتھس. اچھا, یہ ڈائریکٹ یو ایس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, وہ جواب دے رہے تھے یو ایس کے ٹیرفس کو. اچھا, یہ وہ, اب میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ وہ منرلز ہیں جو آپ کی تمام جو جدید ٹیکنالوجی ہے, ہائی سپیڈ مائکرو پروسیسرز ہو گئے, یا گرین ٹیکنالوجیز ہو گئے, یا جدید ملٹری ٹیکنالوجیز ہو گئی, ان کے لیے اہم ہے. اور اس تناظر میں یہ بھی اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ ابھی حال میں ہی ایک بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن آئی ہے امریکہ سے, لیڈ بائی مسٹر ایرک میئر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اور ان کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور نے کہا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک جو اسٹریٹجک آبسیشن ہے وہ ہے کہ اسٹریٹجک ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی لائن کو سیکیور کیا جائے, کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے 80% جو سپلائی ہے وہ چین کے ہاتھ میں ہے. بہرحال اس پر تو باتیں ہوتی رہیں گی. ہمارے ساتھ علی احسان صاحب ہیں, ایکس کنٹری مینیجر مشہور زمانہ ریکو ڈک کے. احسان صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اب ظاہر ہے کہ ہم کچھ تھوڑے بہت دودھ کے جلے ہیں سر, آپ بھی, آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم سب کو یاد ہے کہ ریکو ڈک پروجیکٹ کو بہت پروموٹ تو کیا گیا تھا, لیکن پھر ایک تھے ہمارے سابق چیف جسٹس, اور انہوں نے پھر کچھ حرکتیں کی جس سے کافی نقصان پہنچا, نہ صرف پروجیکٹ کو بلکہ پورے ملک کو. وی ہیڈ ٹو گو انٹو آربیٹریشن وغیرہ. اب وہ ہو گئی ماضی کی بات. اس وقت آپ کی نظر میں کیا سچویشن ہے؟ یہ جو لیگل, پولیٹیکل, بیوروکریٹک مسائل ہیں, کیا ان کو کچھ حد تک ہینڈل کیا گیا ہے؟ کیا ایک ون ونڈو قسم کا آپریشن ہے اس وقت پہ؟ دیکھیں, اس میں کچھ ماضی کی طرف جائیں گے. آئی تھنک ہم سب نے سیکھا ہے اس ایکسپیرینس سے, یا اس ایکسپیریمنٹ سے, یا اس کو ایڈونچر کہہ لیں جو ہم نے کیا ان 2013. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل آربیٹریشن ایوارڈ آیا ہمارے پاس 2019. بٹ اس کے بعد آئی تھنک کافی ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ایوارڈ کو سیٹل کریں, پروجیکٹ کو دوبارہ ہم لے کے آئیں, آپریٹرز کو واپس لے کے آئیں. اور اس کے بعد اب جو the new agreement is a 50-50 agreement, which is good for us. Pakistan is 50%, and then within Pakistan, Balochistan is 25% of equity holder in the project. تو یہ ایک اچھا اسٹرکچر ہے, اچھی پارٹنرشپ ہے compared to the previous structure. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے آنے کے بعد بہت سارا کانفیڈنس ضرور بحال ہوا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا انٹرنیشنل انویسٹرز ان ٹو دا لارج مائننگ پروجیکٹس, اور اس سے ایک ونڈو آف اپرچونیٹی اوپن ہوئی. لیکن ایک چیز جو ہم اپریشیٹ کریں, اینڈ آئی تھنک ہمارے یہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پازیٹیو چیز اپریشیٹ ہوتی ہے. جی, دا ونڈو آف اپرچونیٹی واز ویری ویل سیزڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ SIFC. 2023 میں پہلی منرل کانفرنس ہوئی, اور ابھی جو منرل کانفرنس ہوئی, دس واز اے ویری لارج اسکیل ایونٹ. آپ نے دیکھا بڑی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پارٹیسپیشن آئی ہے. بالکل. اور مائننگ سیکٹر میں جو بڑی مائننگ کنٹریز ہیں وہاں پر ایک اینول بڑا مائننگ ایونٹ ہوتا ہے, اور آئی تھنک ہمیں بھی اب ریپیٹیو یہ ایونٹ کرنا ہوگا. دس از ون اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, دو اٹ ہیز ناٹ چینجڈ ایوری تھنگ. وی نیڈ ٹو کیپٹلائز اینڈ بلڈ اپون اٹ, but at least it's the right step. At least it is a step in the right direction. A right step in the right direction. جی, بہت اچھی بات ہے, اور ہمیں بھی کم ہی موقع ملتا ہے کہ ہم کوئی پازیٹیو بات کریں. تو اب جہاں تک ریکو ڈک کی بات ہے, تو اب کئی سوال ہیں لوجسٹکس کے بارے میں, جو چیلنجز ہیں اور جو پوٹینشیل ہے پروجیکٹ کا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی تھوڑی سی کراس کویسچننگ کرتے ہیں. ویلکم بیک. علی احسان صاحب, وقت تھوڑا کم ہے, میں مختصر جواب آپ سے چاہوں گا اس پہ. اس وقت اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ریکو ڈک کا پوٹینشیل کیا ہے, کیونکہ ہم مختلف فگر سنتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کی بات کو مانیں, تو پوٹینشیل کیا ہے اور کیا ٹائم لائنز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں, جو سائنٹیفک آنسر ہے اس کا وہ یہ کہ ہمارے پاس 2 فیزز میں پروجیکٹ ڈیوائیڈڈ ہے. جی, فیز 1 جو ہے وہ 220,000 ٹنز آف کاپر ہے, اینڈ دین اٹ ول گو ٹو 440 آفٹر فیز 2.
جب ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے so this will become one of the top 10 copper mines globally which is very significant for us. اور پھر اس کے بعد اس کی پیریفری میں ود ان دیٹ لائسنس بھی کافی سارا ایکسپلوریشن پوٹینشیل ہے اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس پہ ایک فیز 3 بھی ہو سکے گا. صحیح ہے. پروجیکٹ ٹائم لائنس ہیں جی. فیزیبلٹی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب ہمارے پاس 3 سال کی ڈیولپمنٹ ہے فار فیز 1 اور پھر اس کے بعد ایک فیز 2 کی ڈیولپمنٹ ہے. بٹ آفٹر 3 years دا پروجیکٹ ول بی ان ٹو پروڈکشن اینڈ ہمارے پروجیکٹ سے یہاں پہ پروڈکشن اسٹارٹ ہو جائے گی. سو 2028 تک ہم ایکسپیکٹ کریں. اچھا اب لوجسٹیکل چیلنجز تو کافی ہوں گے نا. آئی مین یہ ایک بہت دور دراز علاقہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ چاغی میں جو سینڈک کی سلور مائن تھی وہاں پر پھر بعد میں پتہ لگا کہ یار اس سلور کو تو ٹرکوں پہ ڈال کر تقریباً 1200 کلومیٹر کراچی پہنچانا تھا, پھر وہاں سے یہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے وچ بیکیم انفیزیبل. تو یہاں پر اب اصولاً تو آئیڈیل ہوتا کہ ہم گوادر کے پورٹ کو استعمال کرتے ہیں, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے وہاں پہ بلک کنٹینر ٹرمینلز ہیں نہیں, تو چیزیں ایکسٹریکٹ ہو جائیں گی, ہو سکتا ہے ریفائن اور پروسیس بھی ہو جائیں آن سائٹ یا اس کے قریب. وہاں سے ایکسپورٹ کیسے ہوں گی, مطلب واٹ ول بی دا میتھڈ؟ دیکھیں 2 پوٹینشیل روٹس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ دونوں اچھے سسٹینیبل روٹس ہیں. ایک تو ریل روٹ پہ کام ہو رہا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بڑی منرل موومنٹ ہے گلوبلی وہ ریل سے ہوتی ہے. اٹس لاجسٹکلی ویری کاسٹ افیکٹو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوادر کا جو ایک روڈ ہے وچ کنیکٹس ٹو نوکنڈی, اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. آئی تھنک اس کی کچھ سیکشنز بنے ہوئے ہیں, کچھ سیکشنز پہ کنسٹرکشن کی ریکوائرمنٹ ہے. بٹ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہماری لانگ ٹرم ڈائریکشن ہے ٹو یوٹیلائز دا پوٹینشیل آف چاغی اوور آل ایز فار ایز منرلز از کنسرن, ویل ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ چاغی گوادر روٹ بیکاز اس میں آپ کا ڈسٹینس بہت کم ہو جاتا ہے. دیٹ از دا لانگ ٹرم سولوشن فار اس. اور پھر ایک اس میں ایک یہ بھی چیز بڑی اچھی ہے کہ دا انٹائر روٹ گوز تھرو صدرن بلوچستان اور آپ پھر پورے صدرن بلوچستان کو اس ڈیولپمنٹ کا پارٹ بنا سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ آلسو ہیز دیٹ اینگل. بٹ فار دا ٹائم بینگ فار دا شارٹ رن دا ریل روٹ ٹو کراچی از اے شارٹ ٹرم سولوشن along with the right long term strategy. اور آئی تھنک دونوں پروجیکٹس پہ پیرل پہ کام چل رہا ہے. اچھا احسان صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم نے ایک اور پارٹیسپینٹ سے بھی کیا کانفرنس کے, سیکیورٹی کتنا بڑا کنسرن ہے یہ جو ساری پلاننگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی سیکیورٹی پہ اٹ از اے کنسرن اور جو فارن کمپنیز آئیں گی ایون جو لوکل کمپنیز بھی آئیں گی ان کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا بے پناہ اہم ہوگا. آپ نے دیکھا ہماری لیڈرشپ نے اس پہ ریزالو شو کیا ہے, لیکن سیکیورٹی دینی ہوگی ہمیں. اور سیکیورٹی کے بھی 2 آسپیکٹ ہیں جی. ایک تو وہ فزیکل سیکیورٹی آسپیکٹ ہے جس کو ہم پرووائڈ کریں ایز جو آپ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا کام ہے ٹو دیز پروجیکٹس. بٹ بیانڈ دس جی دا ریئل سیکیورٹی آف اینی مائننگ پروجیکٹ از سوشل لائسنس ٹو آپریٹ. اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کی جو پیریفری میں کمیونٹی ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اس پروٹیکشن کی جی کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں ہے. اٹ کین ناٹ بی ریپلیسڈ بائی این آرمڈ پرسن. جی سو جو کمپنیز نے کام کرنا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ ان کے پاس ریئل سوشل لائسنس ٹو آپریٹ ہو. دیٹ از دیئر ریئل سیکیورٹی ان دا لانگ رن. اچھا, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ لازم ہے کہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو پھر کوئی نہ کوئی اسٹیک دی جائے نا اس کے اندر کہ یار یہ ہم آپ کے فائدے میں ہے کہ یہ کام چلے تو آپ کو بھی کوئی فائدہ ملے گا. آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کوئی پروجیکٹ ہے مطلب لوکلز کو امپلائمنٹ دینے کا یا کسی طرح لوکل کمیونٹی یا ریکو دیکھ میں جیسے آپ خود بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ لوکل لوگوں کو کیا فائدہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جب آئی اسپینڈ 2 years in the early stages of the project, وہاں پر بیسیکلی ہیلتھ, ڈرنکنگ واٹر بیکاز TDS کافی ہائی ہے ان دیٹ ریجن, اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی, ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن, ان ایریاز میں کام ہوا ہے ان دا فرسٹ 2 years اور مزید کام کی آبویسلی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چاغی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی کافی لو ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ جہاں پہ اتنا ذخائر ہے, خزانہ ہے, وہاں کے لوگ سب سے پیچھے ہیں
اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم CSR کرتے ہیں، ایک اسکول بنا دیا، ماڈل اسکول، ایک ہاسپٹل بنا دیا، کہ اس کے بیانڈ ہم کیسے جائیں گے؟ دیکھیں ہولسٹک چینج ہے، کمپنیز نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، لیکن کمپنیز حکومت کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی. حکومت کو اپنی ذمہ داری لینی ہے، کمپنیز کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم نے چاغی کو ایک بڑا مائننگ ہب بنانا ہے، بڑا ریجن بنانا ہے، تو وہاں کے لوگوں میں اور ان کے لینڈسکیپ میں ایک نمایاں تبدیلی لانی ہوگی. یہ کمپنیز کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر آئی تھنک کمپنیز بھی کام کریں، بٹ حکومت اور کمپنیز مل کے کوئی ایسا ہولسٹک ماڈل امپلیمنٹ کریں جس کے اندر ہمارے پاس وہاں پہ ایک میجر چینج ہو اور وہ نظر آئے آن گراؤنڈ، اور وہ نظر آئے ان فارم آف ڈیولپمنٹ، جی، اینڈ آلسو ان فارم آف امپلائمنٹ اینڈ لوکل کانٹریکٹنگ. اینڈ آئی تھنک دیٹ ول میک دیز پروجیکٹس سیکیور اینڈ سسٹینیبل ان دا لانگ رن. جی، گوادر کا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ لوکل لوگوں کو اعتماد میں لینا اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا کتنا بڑا پرابلم ہے، اور آج تک یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکا. یعنی تعلیم والیم کو تو چھوڑیں، پینے کے پانی کا ہی مسئلہ سالو نہیں ہو سکا. تو اس سے جو ایک سگنل جاتا ہے صوبے کے دیگر علاقوں کو، وہ یہی ہے کہ یار بس پیپر پہ ہی ہے جو کچھ ہے. یہ تو ہوتا ہے. اچھا، جو اس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ جہاں پر سب سے زیادہ ذخائر ہیں وہی سب سے زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہوتا ہے، اس کو ایک لحاظ سے کہ اس کا ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں پیراڈاکس آف پلینٹی. یہ آپ انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھیں گے، نائجیریا میں بھی آپ یہی ایشو دیکھیں گے، بلوچستان میں سوئی گیس، سر ہزار مثالیں ہیں. اچھا، پانی کی آپ نے بات کی احسان صاحب، تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کو سسٹینیبل واٹر سورس بھی چاہیے بہت بڑی، اور وہاں پر ایز سچ ہے نہیں، ڈرائی، بالکل، اور ڈرائی ہے. اور دوسری بات کہ ابھی میں پڑھا تھا، یہ پروفٹ میگزین میں ایک آرٹیکل ہے کہ 2031 تک 300 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوگی وہاں پہ. تو کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موجودہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی ہیوی نہیں ہے کہ وہ اس کو پروجیکٹ کو سسٹین کر دیں. تو کیا اس پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں، دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایک لاجسٹکس تو پہلے ڈسکس کیا. پاور کے لیے ابھی کرنٹلی تو کیپٹیو پاور ہے جو پروجیکٹ اسپیسیفک پاور ہے، تو اس کے اوپر کیپٹیو پاور پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ان دا لانگ رن، ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ، ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس میں گرڈ کی کیپیسٹی امپروو کر کے وہاں پہ پاور پہ کام کر رہی ہے حکومت. بٹ پروجیکٹ کا جہاں تک تعلق ہے، پروجیکٹ کا فوکس اس وقت کیپٹیو پاور ہے. ایک بہت بڑی واٹر ریسورس موجود ہے جو کہ اس پروجیکٹ کے لیے سفیشینٹ ہے اور انٹرنیشنل انوائرمنٹل سٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہے. جی، سو دیٹ از انکریجنگ فار اس. لیکن یہ کہ انفراسٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہوگا آگے جا کے نئے پروجیکٹس کے لیے بھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا that Recotec is probably the second project in the area. We have the potential to have many other projects. So eventually ہمیں ایک holistic strategy ضرور بنانی ہے on the scale جہاں پر باقی کمپنیز کے لیے بھی انفراسٹرکچر کی سب موجود ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مطلب پوٹینشیل بھی بہت ہے لیکن چیلنجز بھی بہت ہیں. اینڈ the stakes are very very high، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. آپ نے اس کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا تو پھر آگے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ بھی اس پر افیکٹ ہوں گے. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بلوچستان سے لے جاتے ہیں گلگت بلتستان. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہمارے اس پیارے پاکستان میں اگر آپ گھومنے نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی نعمتوں سے یہ ملک مالا مال ہے. پچھلے ہفتے میرا جانا ہوا گلگت بلتستان. آئی وینٹ آل دا وے ٹو خنجراب. آپ بھی جا چکے ہیں، آپ بھی جا چکے ہیں. اور وہاں پر جو سردی تھی، جو موسم تھا وہ بہت ہی ظالم تھا. ہاں، اور میں کئی سال کے بعد گیا. اور گلگت بلتستان میں چاہے آپ ہنزا جائیں، نگر جائیں، پسو جائیں، وہاں پہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تبدیلی کتنی آئی ہے. کیونکہ ہم سنتے آتے ہیں کہ اسکردو جانا، ہاں اسکردو بھی میں جا چکا ہوں، لیکن کتنا ٹورزم بڑھا ہے یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا. اور ہر دفعہ آئی ایم اسٹرک کہ وہاں کے لوگوں کا جو میزبانی ہے، جس طرح سے ان کا خلوص ہے، بہت ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں سارا دن ہم یہ نیگیٹو خبریں کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا دل باہر ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی جتنے لوگوں سے بات ہوئی تو کچھ معاملات ایسے سامنے آئے جس پہ ہم ابھی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں.
ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ہاں ونٹر میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ڈرائی ونٹر رہا, رائٹ, برف بھی نہیں پڑی اوپر, جو برف پڑی وہ فروری کے آخر میں مارچ کے شروع میں جا کے پڑی, اور پتہ یہ چلا کہ گورنمنٹ نے پچھلے سال سپٹمبر میں یک ایک پالیسی اناؤنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر ملکی ٹورسٹ آتے ہیں بڑی بڑی ہماری پیکس K2 جیسی پیکس کلائم کرنے کے لیے, ان کی فیس جو ہے انہوں نے کوئی کہیں پہ 200 کہیں پہ 300% بڑھا دی, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اب آپ اگر آئیں گے تو آپ یہ فیس پے کریں گے. ٹور آپریٹرز جو وہاں کے ہیں جو بیچارے دنیا بھر میں جاتے ہیں ان میلوں میں اور لوگوں کو لیور کرتے ہیں یہاں آنے کے لیے, ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں وہ بلوچستان میں ہوا ہوگا جعفر ایکسپریس, گلگت بلتستان بالکل ٹھیک ہے, آپ آئیں, سستے ریٹ ہیں, بڑے اچھی جگہ ہے. ان کا کام جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا. جن لوگوں نے بکنگز کرائی ہوئی تھیں انہوں نے کینسل کی, انہوں نے کہا جی آپ مطلب ایک دم ٹرمپ نے ٹیرف لگا دیا. مطلب آپ سمجھیں کہ جن لوگوں کے پاس آپشن ہے نیپال جانے کا اور پاکستان آنے کا, جن کو جو پاکستان آ رہے تھے انہوں نے کہا جی رہنے دیں, آپ تو ایک تو مہنگے بہت ہو گئے, انکمپیٹیو ہو گئے, سیکیورٹی کا بھی کنسرن ہے, ہم کہیں اور جا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ گئے کورٹ میں. کورٹ نے ابھی پچھلے ماہ اسٹے دے دیا کہ جی آپ اس طرح یکایک یہ نہیں بڑھا سکتے, لیکن اس پورے قضیے میں ٹورزم نکل گیا. ہاں ٹورزم افیکٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل K2 کی کلائم کے لیے پہلے اگر ریٹ تھا $12,000 اگر آپ پے کرتے ہیں رائلٹی میں, تو یہ جو ریٹس بڑھے وہ بڑھ کے ہو گیا $35,000. اب یہ تھوڑا موڑا کوئی انکریز نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک ہے نا. تو کسی نے سوچا ہوگا کہیں بیوروکریٹ نے کہ یار اس سے پیسے کماتے ہیں فارن ایکسچینج, پتہ چلا کہ وہ اس کا الٹا اثر ہو گیا. تو سچویشن کیا ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت کریمہ سے نیک نام کریم, جو کہ ایڈونچر ٹورز کے نام سے ان کی ایک اپنی ہے ٹور آپریٹر ہیں, اور وہاں پہ جو ایسوسیشن ہے پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز اس کا بھی وہ حصہ ہیں. تو نیک نام صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ پچھلے چند ماہ میں کتنا افیکٹ ہوا ہے انفلکس فارن ٹورسٹ کا ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے. جو فی انکریز ہوا ہے وہ اس طرح ہوا کہ 9/11 سے پہلے جو ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ کے فیس تھے وہ 9/11 کے بعد جب ٹورزم بالکل ہی ختم ہوا, ماؤنٹینئرز ٹریکرز نے پاکستان آنا بند کیا, تو حکومت پاکستان نے ایک پالیسی نکالا کہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے, تو 50% ڈسکاؤنٹ سارے ماؤنٹینز پہ انہوں نے ایک پالیسی اناؤنس کیا, جو کہ آ کے ایئر 2020 میں صوبائی حکومت نے وہ پالیسی ختم کر کے نارمل کر دیا جتنے بھی فیس تھے. تو K2 کے لیے جو رائلٹی فی 7 بندوں پہ $12,000 تھے, اور باقی 8,000 میٹر کے 4 پیکس کے لیے $9,000 7 بندوں پہ تھے. تو لاسٹ ایئر سپٹمبر میں حکومت نے اچانک کہیں پہ 200%, کہیں پہ 300%, اور ٹریکرز کے لیے جو ٹریکنگ پرمٹ فی ہے وہ 500% انکریز کیا, جس کی وجہ سے ابھی تک جو بکنگ ہے وہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 40% بھی نہیں ہے. یہ ہماری حکومت نے ایک قسم کا مطلب ٹورزم کو کم کرنے والی پالیسی اختیار کیا. اچھا یہاں پر میرا ایک سوال ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب یہ شاید ایک بہت ہی احمقانہ سوال ہے, لیکن جب کوئی ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے اور جس سے ظاہر ہے کہ پورے علاقے پر اثر پڑے گا نا, ایک پورا چین ہوتا ہے نا, تو کیا آپ سے مشاورت کی جاتی ہے؟ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے, تو آپ تو اسٹیک ہولڈر ہیں نا سر, کسی نے آپ سے پوچھا یا انہوں نے کہا کہ نہیں بس ہم نے سوچ لیا ہم نے کر دیا؟ یہی بات ہے, سب سے اہم ایشو یہی ہے. دیکھیں کہ ہم کوئی پرمٹ فی انکریز کے خلاف نہیں, میرا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے. اگر کوئی ریونیو زیادہ آئے تو اس سے میرے علاقے کا ڈیولپمنٹ ہوگا, ہم بالکل فیور کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی پالیسی میں چینج کرنا ہو تو اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے, ہم مشورہ دیں گے کہ کس طرح ریونیو بڑھانا ہے اور کس طرح اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے. لاسٹ ایئر 2350 کے قریب ماؤنٹینئرز اور ٹریکرز پاکستان آئے جنہوں نے پرمٹ لیا, جس سے 100 ملین روپیز کا ریونیو ہوا.
تو اب ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کوئی 50% انکریز کرنے کا پلان بناتے, 400 سے 600 ملین تک لے جانے کا پلان کرتے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور انہی کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے بوجھ ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ صرف ریونیو کے حوالے سے امپورٹنٹ نہیں, کیونکہ ماؤنٹین ایریا میں یہ کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس سے ہزاروں میں پورٹرز, گائیڈ, کوک میں گن نہیں سکتا اتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے. اب ہمارے حکومت کے پاس جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں, یا تو لوگ گورنمنٹ کی جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں, یا اس کے بعد جو سیکنڈ جو سورس آف امپلائمنٹ ہے وہ ٹوریزم ہے ہمارے علاقے میں. یہ وہی مجھے پتہ ہے کیا یاد آ رہا ہے, وہ جو بچپن میں نہیں کہانی ہم نے سنی تھی کہ ایک مرغی ہے وہ سونے کے انڈے دیتی ہے, ہاں وہ ہفتے میں ایک انڈا دیتی تھی تو لوگ تنگ آ گئے, انہوں نے کہا یار پیٹ کاٹ دو اس کا, ایک ہی دفعہ سارے انڈے نکال دو, تو مرغی بھی گئی. کوئی ایسا ہی ہے نا سر؟ ہاں تو ابھی اسٹیٹس یہ ہے کہ کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی اگلی ہیئرنگ بھی آنے والی ہے. فی الحال یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو ونٹر سیزن تھا اس میں تو لگتا ہے کہ اتنے ٹورسٹ نہیں آئے, آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی چونکہ موسم بہار آ گئی, سیزن شروع ہوگا, سمر میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. جی جو ہمارا مین سیزن ہے ایڈونچر ٹورزم کا وہ سمر کا سیزن ہے, جس میں یوں سمجھ لیں کہ 98% جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ جون سے لے کے اگست سپٹمبر تک آتے ہیں. تو ابھی جو میں فورسی کر رہا ہوں, یعنی ایئر 2024 میں گلگت بلتستان کے خزانے میں ریونیو جمع کرنے والا سیکنڈ کمپنی ہے میرا. تو اس سال میں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں میرے پاس 40% بھی بکنگ نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں 40% کیا نہیں ہے, بکنگ نہیں ہے. لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 40% بھی لوگوں نے بکنگ ہمارے پاس نہیں کیا ہے. اچھا انہوں نے کیا کہا جب آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. گلگت بلتستان میں ایڈونچر ٹورزم حکومت کی مبینہ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. نیک نام کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 40% ڈکلائن آ گیا باہر سے آنے والوں, 60% ڈکلائن ہے, 40% سے بھی کم بکنگ ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں ڈکلائن 60%. چلیں ڈکلائن اور زیادہ ہو گیا. تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جب بکنگز جو ہوئی تھیں کچھ وہ کینسل ہوئیں, تو یہ جو ہمارے ایڈونچر ٹورسٹ ہیں, فارنرز ہیں, کیا کہا انہوں نے یہ ریٹس دیکھ کر؟ دیکھیں اگر میں صرف ٹریکنگ کی بات کر لوں, ہمارا مقابلہ ہے نیپال کے ساتھ. اب ایوریسٹ بیس کیمپ کے ٹریکنگ کے لیے یورپ کے مارکیٹ میں کوئی ہے 3,000 سے 3,500 یورو پر پرسن کا پرائس بنتا ہے, ایک ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں. جبکہ ہمارا K2 کا ٹریک ہے وہ آلریڈی 5,000 یورو سے اوپر چلا گیا ہے, جس میں ایئر فیئر بھی ہے, ہمارے جو لوجسٹک کاسٹ بھی ہے, سب کچھ ملا کے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جرمنی کا ٹور آپریٹر ہے جس کے پاس کئی ٹریکس ہے, کئی ممالک کے ٹریکس ہے, سینٹرل ایشیا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, نیپال بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمارے لیے زیادہ سہولت ہے, کہاں پہ ہمارے لیے پرائس کم ہے. ہمارے لیے ایک اور بڑا چیلنج سیٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہیلی کاپٹر کا ریسکیو, نیپال میں ایوریسٹ بیس کیمپ سے کٹمنڈو تک ایک ریسکیو $5,000 کا پڑتا ہے, یہاں پہ $25,000 کا پڑتا ہے. یعنی ہر طرح سے ہمارے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اب ہم بات کر رہے ہیں فارن ٹورسٹ کی, جو ہمیں فارن ایکسچینج جو لا کے دیتا ہے وہ. ہمارے یہاں ڈومیسٹک ٹورزم بھی بہت بڑا ہے گلگت بلتستان کے لیے. تو ہمارے نمائندے گلگت میں جمیل نگری اس پہ وقتاً لکھتے رہے ہیں, اور یہ بھی کنسرن شیئر ہوتی رہی ہے کہ اب اگر بہت ہی زیادہ بھرمار ہو جاتی ہے تو ہمارے کئی علاقے وہاں پہ تباہ بھی ہو گئے ہیں. تو جمیل یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جیسے سیزن شروع ہو رہا ہے, ٹور آپریٹرز آپ کو کیا بتا رہے ہیں, پراسپیکٹس کیا ہیں؟
جی بہت شکریہ سر. دیکھیں ہم جب کنسرن لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. وہ یہ کہ اب یہ جو ڈومیسٹک جو ٹورسٹ انفلکس ہے وہ ریسنٹ سالوں میں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کی شکایت یہ ہے کہ وہ کم ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہاں پر ملٹیپل ایشوز ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے زیادہ مسائل ہوں گے اتنے زیادہ ہی لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مسائل کیا ہیں, مسائل بتائیے نا, کیا ہیں مسائل؟ سر بہت سارے ملٹیپل مسائل ہیں نا. دیکھیں اب روڈ انفراسٹرکچر کا مسائل ہے, اب کیچ کا جو رستہ ہے وہ وقتاً فوقتاً مطلب بلاک ہوتا جاتا ہے. یہ جیسا اب جو شہرہ بلوچستان ہے وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں, اور بہت سارے جگہوں میں بلاکیج ہوتے ہیں, تو ان کے مسائل ہے. اور چلے اب سکردو کے لیے فلائٹس کا جو ہے سلسلہ تو ٹھیک ہے, گلگت کے لیے فلائٹس کا مسئلہ ہے. چھوٹے فلائٹس آتے ہیں اور وہ بھی کبھی موسم کا بہانہ بن جاتا ہے, فلائٹ نہ ہونے کا بہانہ بن جاتا ہے, ایکسیس نہیں بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جی بی کے اندر بھی مطلب ہے کہ مسئلے مسائل ہے. یہ جو ان کی یہاں پر ہاسپٹلٹی کے بھی مسئلے مسائل ہے لوگوں کو, تو مطلب جنرل انفراسٹرکچرل مسئلے مسائل ہیں. ایک بات میں آپ سے اسپیسیفک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب پچھلے ہفتے وہاں پہ تھا اور ٹور آپریٹرز میری بات ہو رہی تھی ہوٹل کے مینیجر سے, تو کئی جگہ پہ مجھے یہ سننے کو ملا کہ انہیں اب کہا جا رہا ہے کہ آپ سیکیورٹی گارڈ رکھیں باہر, جس پہ کئی لوگ جو کئی سالوں سے وہاں پہ چلا رہے ہیں, انہوں نے کہا یار اس سے تو ہمارے یہاں ٹورسٹ جو ہے وہ اور پریشان ہوگا. یہ بات آپ کو سننے کو آ رہی ہے؟ جی بالکل سننے کو آ رہی ہے. دیکھیں نا سر, اس میں مسائل تو میں نے پہلے بھی کہا ملٹیپل مسائل ہے. فرض کر یہاں اس وقت بھی 22 آورس کی جو ہے پاور لوڈ شیڈنگ ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہم نے جب بات کیا جو ہوٹل آنر سے, ان کی شکایت یہی ہے کہ اب گورنمنٹ نے سرٹن کچھ نیشنل فورن کنٹریز کے جو سٹیزن ہیں ان کے لیے لازمی قرار دیا کہ ہوٹل میں جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ رکھے, پولیس رکھے, اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی کیمرے لگے رہے. تو اب ایک تو جو فارنرز آتے ہیں وہ مطلب سیکورٹی گارڈ کو دیکھ کے یا ود گنز کو دیکھ کے ویسے ہی ان کو ڈر لگ جاتا ہے. دوسرا جو ہوٹل آنرز ہے ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سیکورٹی گارڈ بھی رکھے, پولیس کو بھی وہاں ڈپلائی کرے. اچھا, حالانکہ گلگت بلتستان میں امن و امان کا کوئی مسئلہ ہے نہیں, مطلب اب چناس والے ایریا کو چھوڑ دیں تو اوپر جو ہے تو کرائم ریشو کیا ہے ویسے, جنرل کرائم ریشو کیا ہوگا وہاں؟ سر یہاں پہ دیکھیں نا, شکر ہے کہ یہاں پر مطلب ہے کہ اس طرح کے کوئی سیکورٹی مسائل یہاں پہ نہیں ہے. ایک حادثہ پیش آیا تھا وہ ننگا پربت والا, اس کے بعد تو کوئی سچ کوئی قسم کا کوئی نہ آج تک کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوئی ہے, نہ کوئی اس طرح کا کوئی سیکورٹی مسئلے مسائل ہے, ٹھیک ہے. بلکہ وہ جو فارنرز آتے ہیں وہ گنز کو دیکھتے ہیں تو یا سیکورٹی کو دیکھتے ہیں, وہ ویسے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے نا بیچارے گوروں کو کہ یار یہ کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے, ان سے بھی پوچھ لیں. تو نیک نام صاحب, آخر میں بس آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے جمیل کی بات بھی سنی, وہ تو ہے ڈومیسٹک ٹورزم کے حوالے سے, آپ فارنرز کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. آپ کیا بولیں گے ہمارے اسلام آباد کو اور جو گلگت میں بیٹھی ہوئی سرکار ہے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے فوری طور پر تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری سے آگے بڑھیں؟ سب سے بڑا جو ہمارا ایشو انرجی کا ہے, یعنی دن میں ہارڈلی 2-3 گھنٹے کے لیے بجلی ملتا ہے, اور ادروائز ہوٹلز کو جنریٹر چلانا پڑتا ہے. جنریٹر سے نوائز پولوشن ہے, اور اس سے وہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے جس سے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ آج کل کوئی لگژری نہیں ہے, انٹرنیٹ ایک بیسک نیڈ بن چکا ہے. اب ہمیں کونے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں ہمیں کوئی اچھا انٹرنیٹ مل جائے. آپ کسی بچی بندے نے, کسی ٹورسٹ نے
ٹورسٹ نے اگر کہیں جانا ہو ڈیسٹینیشن وہاں پہ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اپنے کام کے ساتھ جاتے ہیں. کوئی کاروباری آدمی اپنے کاروبار کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہے. گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ایشو بجلی کے علاوہ انٹرنیٹ ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی لگژری نہیں ہے, یہ بیسک نیڈ ہے, اس سے ہمیں محروم نہ رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت صاحب جمیل نگری, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں بتاؤں وہاں پہ ابھی چیری بلاسم کا وہاں پہ سیزن ہے نا, تو تصویریں وغیرہ لوگ بنانے ابھی بھی, حالانکہ سیزن شروع نہیں ہوا فل سوئنگ میں, بٹ میں نے دیکھا ویتنامیز, جاپنیز مزے سے گھوم پھر رہے تھے, کھانے ٹرائی کر رہے تھے, تصویریں کھنچا رہے تھے. مجھے تو یار بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ اگر وداؤٹ فیئر ہمارے یہاں کوئی بھی فارنر آ کے گھوم پھر رہا ہے. لٹرلی another world. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں, پچھلے سال میں گیا اسکردو, ٹھیک ہے, اب وہاں پر گھومنا آپ کو پتہ ہے وہ مطلب ڈرائی فروٹ اور اس طرح کی چیزیں تو ملتی ہی رہتی ہیں, لیکن میں ایک دکان پہ گیا, جیسے آپ کسی بھی دکان پہ جائیں نا تو آپ کو ابھی وہ بڑا ایک ٹرینڈ ملے گا نا, پاور بارز, چاکلیٹ نہیں لیکن وہ مطلب اس کے اندر مختلف نٹس اور کھجور وغیرہ کو مکس کر کے وہ پاورز بنا رہے ہیں. یار وہاں پہ لوکل پاور بارز بن رہی ہیں, بڑی سمپل پیکنگ ہے. آپ ایک دفعہ وہ ٹرائی کرو, آپ یہ جو آپ کو باہر کی جو پاور بارز ملیں گے نا, آپ ان کو بھول جائیں گے, آپ کچرے میں پھینک دو گے باس, بھول کے آ جائیں گے. اینڈ ان کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بھی ہے, وہ پوری مطلب پاکستان میں پہنچا سکتے ہیں, لیکن اگین اس کو تھوڑی مارکیٹنگ پش بنے تو آئی ایم ٹیلنگ یو یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے. اور مجھے پتہ کیسے لگا, کیونکہ فلائٹ میں ایک گورا تھا اور اس نے کہا کہ یار اگر تم جا رہے ہو نا وہاں, تم وہاں سے یہ پاور بار لو اور تم پھر مطلب جتنی لمبی ٹریک کرنی ہے تم کر لو گے. مطلب وہ یہ سوچ وہ وہاں کی ریڈ بل ہے, ایسا ہی ہے, لیکن اس سے 1000 گنا بہتر. تو بہرحال ہماری خواہش ہے اس طرح یہ خطہ ہے, پرامن خطہ ہے, یہ خوشحال رہے, ترقی کرے, اور وہاں کا جو ٹورزم ہے, خواہش ہے حکومت کی خواہش ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ کتنی خواہش ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر.